السلام علیکم ویورز. وہی چند نام ہیں، وہی کسی پٹی گھٹیا باتیں یا سنسنی خیزی ہے ہم لوگ جو پیدا کرتے ہیں، بات میں سے بات نکالتے ہیں، امید کے جھوٹے چراغ جلاتے ہیں. سنسنی خیزی ہے، ڈرامہ بازی ہے، بات ڈھنگ کی کیا ہے. وہی بات کر کر کے میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ آئی شوڈ گیو اٹ اپ فار گڈ. اب مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ کیسا امن بورڈ ہے جس میں فساد کی جڑ نیتن یاہو کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. یہ کیسا امن بورڈ ہے؟ وہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بہت سیانے سیاستدان ہیں اور ایک خاص طرح کی سیاست میں آپ کو بڑی مہارت ہے، لیکن یار کوئی بات تو ڈھنگ کی کرو. امن کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. اس لیے دمیں ہلاتے پہنچ جاؤ. کوئی آپشن ہے آپ کے پاس تو آپ بتا دو. لوگوں کو بیوقوف بنانا، بات برائے بات کرنا، جس کا نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے. اچھا اس مجلس میں نیتن یاہو اور شہباز شریف شانہ بشانہ بیٹھے ہوں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ شانہ بشانہ نہیں بھی بیٹھے تو کون سا سکون تھا؟ اب بیٹھ جائیں گے تو کون؟ کیا بات ہے اس میں؟ سبسٹنس کیا ہے اس بات کے اندر؟ جوہر کیا ہے؟ وزن کتنا ہے اس میں؟ معقولیت کتنی ہے؟ آپ نے جو کہا نا کہ امن کیا ہوتا ہے؟ ایسی کی تیسی امن کی. ہٹلر تھا، اس نے سارا امن باڑ دیا، ختم. طاقتور تھا، پھر طاقتور اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اس کا نام و نشان مٹا دیا. پھر دنیا میں ایک اور طرح کی بدماشی شروع ہو گئی. اب اگر 2026 میں کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے مجھے وہ علاقہ چاہیے، مجھے وہ، کیا ہے یہ؟ امن ہے کہاں؟ امن کہتے کس کو؟ خدا کا واسطہ مارنا کوئی انٹلیکچوئل قسم کی. آپ جس پائے کے لیڈر ہیں، جتنی عمر ہو گئی، وہ یہ جو غلام گردشوں کی راہداریوں میں جو چکر بازیاں ہوتی ہیں، دھوکے فریب بلف وغیرہ، ایک چھوڑیں. کوئی انٹلیکچوئل قسم کی کوئی سنجیدہ بات قوم کے ساتھ کریں. کیوں ان کو پھر بیوقوف بنانا ہے آپ نے؟ اچھا یورپ بھی اس معاملے میں مخالفت کر رہا ہے، مگر خدا جانے ہم کیا سوچ رہے ہیں کدھر ہے ہماری جمہوریت؟ آپ کی جمہوریت تھی کہاں؟ مولانا خدا کا واسطہ. اور تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو ایجوکیٹ تو کرو. پاکستان میں نہ جمہوریت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. آپ سارے سیاستدان تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ہونی. نیک نیت سے بھی کرو گے تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک منیمم 20 to 25 years. ایویں ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے ہیں. اچھا جمہوریت جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ ایویں ایک لفظ ہے، اس کو تو طوائف کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جمہوریت ٹروپی ڈرامہ یا بدیانت احمق سیاستدانوں کی نوٹنکی نہیں ہے حضور. یہ ڈگڈگی نہیں ہے. آپ لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. یہ لفظ نکلا ہے جمہور سے. میں کئی بار ماتم کر چکا ہوں. لفظ نکلا ہے جمہوریت جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو، اور عوام کو تو آپ نے عوام سمجھے ہی کبھی نہیں، اور وہ ہیں بھی نہیں. دو پائے ہیں. جانور کے 4 ہوتے ہیں، ان کے 2 ہیں. وجہ کیوں؟ آدمی اور انسان میں فرق کیا ہے؟ تو ہم سارے تو آدمی ہیں. انسان تو میرا خیال ہے 25 کروڑ میں شاید، یا 30 کروڑ میں 30 میں نہ ہوں. فارچون ہنٹرز ہوں گے، اچیورز ہوں گے، کلائمبرز ہوں گے، ایم این اے ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہو جائے گا، وہ فلانا ہو جائے گا. میں انسان کی بات کر رہا ہوں. یہ 2 پائے ہیں. پاکستان کی جو نام نہاد بدماشیہ یا اشرافیہ جو بھی کہہ لیں آپ، انہوں نے عوام کو عوام تو بنایا ہی نہیں، 2 پائے بنا کے رکھا ہوا ہے. اور آدمی سے انسان تک کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، سنا ہوگا آپ نے. بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. انسان ہوتا ہے تعلیم سے، تربیت سے، تنظیم سے، ماحول سے اور مثال سے. یہ جب بدماشوں کی طرح کہہ رہے ہیں ہماری جائیدادیں کا کوئی نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہو جائے گا. کادا خطرہ ہے؟
یہاں صرف حرام کھانے والوں کے پاس ہی جائیدادیں ہیں. واٹ از دا پرابلم کہ ہماری جائیدادیں جو ہیں نا وہ مٹ رکھو جی. کیوں؟ ٹیکس پیئر کا تم خون پی گئے ہو, اور اس کا مطلب ہے حرام کھانے والوں کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. نہیں, غلط ہے. لاتعداد لوگ میں جانتا ہوں, ساتھ سے پتا ہو, ریکارڈ پہ ہوں, بڑے آرام سے یہ جی پاس کرنے جا رہے ہیں. کیا کریں ادھر آپ نے کیا کیا؟ سٹینڈ لو. ہے بھائی, دو پائے ہیں, نہ تعلیم, نہ تربیت, نہ تنظیم, نہ اچھے برے کی پہچان, نہ غلط اور صحیح میں فرق کا پتہ, نہ کالے اور سفید کے درمیان کو لائن ڈرا کرنی آتی ہے ان کو. کیا جمہوریت ہونی؟ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو کیڑا نام نوم ہوئے. نئی نسلوں کو تو بھٹو کا نام بھی نہیں پتا. جو پڑھے لکھے بچے ہیں دے ڈونٹ کیئر, دے ڈونٹ نو. جہالت ہی ہے نا جس کی وجہ سے 50 سال بعد بھی روٹی کپڑا مکان, روٹی 20 روپئے من آٹا. حبیب جالب کو جانتے ہوں گے آپ, وہ گایا کرتا تھا اب 20 روپئے کی ایک روٹی ہے. تو لوگوں کو مت مطلب بیوقوف بنائے آپ. کدھر ہے ہماری جمہوریت؟ کدھر تھی بھائی تمہاری جمہوریت؟ یہ تو کبھی تھی ہی نہیں. جمہور ہوں گے تو جمہوریت ہوگی, اگر دو پائے ہوں گے ضرورت مند ہے نریٹ پیٹ. ہمارا کامن مین جو ہے, جو تقریباً 50% خط غربت پہ ہے, اس کی زندگی روٹی کے گرد گھومتی. کی ووٹ دینا ہے یا لینا ہے یا فلان, کچھ بھی نہیں, تو اوقات ہی کوئی نہیں. اس لیے نا اما یہ سارے لفظ بیکار ہیں, غلیظ ہیں اور گندے ہیں. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ بالکل کیا ہوگا. ملک کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کا سایہ بھی نہیں ہے یہاں. ظواہر کا کاروبار ہے سارا. مسلمان ایسا ہوتا ہے. اسلامی خدا کا واسطہ سسپینڈ کرو جب تک اس کے شان شان نہ ہو جائے. نابینا پیدائشی نابینے کا نام اگر تم رکھ دو گے روشن دین, اس کا اندھا پن تو نہیں ہے, فضول بات ہے, کر لو جو کرنا ہے. یہ جو آپ نے مذاق بنا. اچھا دوسرا لفظ کیا ہے؟ جمہوریہ. جمہور تو ہے ہی نہیں یہاں. یہ تو اہمی مطلب بندر کا وہ ایک زمانے میں تماشا نہیں ہوتا تو وہ ہو رہا ہے. کون سا جمہور؟ پاکستان. پاکیزگی نہ اعمال میں, نہ رویوں میں, نہ گفتگو. یہ کک بیک کمیشن آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کئی سنگی ساتھی, ان کے ثبوت موجود ہے پہاڑوں جتنے, کئی منزلہ ثبوت ہیں دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں. پھر ٹوپی ٹام اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جائیدادیں ہیں, میں نے کی. اس کے خلاف نکلو میدان میں. اس لیے چھوڑو لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات. اچھا, خواجہ اسود نے کہا ہے کہ عوام کو بلدیاتی اداروں کی معرفت بااختیار کریں, نوکرشاہی کے تابع نہ رکھا جائے تو معاشرہ مطمئن اور ملک مضبوط ہوگا. بات بہت اچھی ہے خواجہ آصف کی, لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے. عوام بھی کرپٹ ہیں. اوور اے پیریڈ ٹھیک ہوگا. اگر ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے تو وہی لمبیاں لٹا پاڑ گے اپنی اوقات کے مطابق. او یار, یہاں تو ایک پلسیا ویڈیو وائرل ہے, بسم اللہ کر کے حرام لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری ویڈیو تو نہیں بنا رہے ہیں. دیکھا ہے, ان پہ چھوڑ دو. میں دیکھتا ہوں لوکل باڈیز بات ٹھیک ہے, لیکن اس کو بتدریج انفولڈ کرو. آپ بچے کو پہلے چلنا سکھاتے ہیں, اس کے بعد اس کو گھڑ سواری سکھاتے ہیں, یا رقص کرنا سکھاتے ہیں, یا تمال ڈالنا سکھاتے ہیں. اس کو چلنا تو سکھا لو. ان کے تو جو فنے خان ہوتے ہیں, یہ MNA MPH, وہ تو آپ کون ہیں, کیا ہیں وہ, یہ کیا کریں گے نیچے؟ بتدریج کریں, ضرور کریں, بات آپ کی درست ہے, لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے.
جیسے بچے کا جب نیولی بورن بیبی اس کی خوراک پھر وہ جب پاؤں پاؤں چلنے لگتا ہے تو انگوڑے سے باہر نکلتا ہے اور بتدریج ہوتا جاتا ہے. اور ایک بچہ جس کو ماں نہلاتی ہے خاص عرصے تک، اس کے بعد جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا لباس بدل جاتا ہے، سائز بدل جاتا ہے، اس کے پسند ناپسند بدل جاتی ہے، اس کی اپنے اندر سے ایک مرضی اس کی اپنی نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تو عقل کو ہاتھ مارو، عوام کو آلات سمجھ کے ان کی تربیت لیکن نہیں ہے. ٹوپی ڈرم مجھے اپنے لفظ پہ شرم آئی ہے، میں کن لوگوں سے کیا بات کر رہا ہوں. تو ہم حکومت کو عام آدمی کے دہلیز پر لے کے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیڑی دہلیز، وہی کو تو دہلیز ہی نہیں ہے. پہلی گل تو دہلیز سے ہوندی ہے گھراں دی. یہ جڑے تپڑ باسیے بیٹھے ہیں ادھر کچیاں آبادیوں کہڑی دہلیز پہ لے کے جائیں گے. وہ لیڈر بھی تہاڈا ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، دودھ تو ہوندا ہی پانی. شمانہ روز پتہ نہیں کہڑی شمانہ، سیدھا سیدھا کہ بھی دن رات محنت کریں گے، لیکن نہیں ہے میں ڈرامے کٹیا جائے رسالے ہوں سی زنانے کے زمانے چ. یہ اس کا ڈکشن ہے، پتہ نہیں. اچھا خیر، تو اس نظام کو فعال نہ بنایا جا سکا 18ویں ترمیم کے باوجود. یہ بنے گا بھی نہیں. سب کچھ بوگس ہے، فیک ہے. جب تک عوام کو تم انسان نہیں بناتے آدمیوں سے اور جانوروں سے. اور اس کے لیے بہت ضروری ایک فیکٹر ہے. میں اپنی جمہوریت کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں، نام نہاد جو خلیج کاروبار ہے جمہوریت کے نام پہ، کہ جس آدمی کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی کسی عدالت میں سنوائی بھی نہیں. میرٹ پہ یہاں ملتا کچھ نہیں. اس کا میرٹ ہوگی تو وہ جو الطاف صاحب آج کل کہہ رہے ہیں حرامی پن چل رہا ہے، تو یہ تو ڈے ون سے چل رہا ہے. حلالی پل ہم نے تو نہیں دیکھا کہیں. مہاراج بات ٹھیک ہے، بلدیاتی ادارے یہ وہ، لیکن پھر کو واردات یہ آ جائے گا، پھر کو واردات کر دے گا، کچھ اور کر دے گا. آگے امریکن پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ممالک کے رہنماؤں نے مصدق، یہ فارمیلٹی ہے. رہنماؤں نے کیڑی رہنما؟ ایک رہنما ڈبو ڈونلڈ ٹرمپ، ختم. باقی جی ایویں بس نواب صاحب دی مجلس ہے، انہیں کہہ نہیں سو میں ہونی بینگن نو گالاں کٹ رہا سی، تو گالاں کڈنیاں شروع کر دیا، تو تعریفاں میں کر رہا، تو تعریف انہیں کہا میں بینگن دی نوکری کرنا، تسی بینگن دی تعریف کی تھی، میں بھی شروع ہو گیا. تسی بینگن کیا بکواس ہے، میں بھی ماں چام بلائی، میں نوکری جناب دی کر رہے ہیں. سو یہ کون نے مالک وہ کہاں ایک سپر پاور کا پلان، ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے. اچھا، امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس کا مقصد جنگ بندی معاہدے کو پائیدار بنانا ہے. کس کی ٹرمز پہ؟ غزہ بورڈ آف پیس غزہ میں امداد کو فراہمی یقینی بنائے گا، جیسے فقیر فقروں کو یا بندہ بھوکے پرندوں کو یا دانا وانا ڈالتا ہے، یہ نارمل ہے. غزہ میں جاری جنگ ختم ہونے کو ہے. حماس نے غیر مسلح ہونے کا وعدہ کیا ہے. حماس کے لوگوں نے بچپن سے ہی ہتھیار اٹھایا ہوا، اگر حماس نے ہتھیار نہ پھینکے تو انہیں تباہ کر دیا جائے گا. حالانکہ کو اثر رہ گئی ہے، لیکن اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو بیسک تھنگس. ہمارا سیاستدان رج کے جاہل ہے یا بہت بڑا منافق، اتنی بانگیاں مارتے ہیں. اب یہ جو قصہ لے کے بیٹھے ہو، کیا اوقات ہے تم؟ ڈکٹیشن لینے کے علاوہ ڈو یو ہیو اینی ادر آپشن؟ پھر قائد اعظم کے لیے فلسطین تو فلانا، وہ بھائی ہیں تو بیسیکلی وہ بھی. اب جو زہر آپ نے ٹیکا لگایا ہوا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجیز بدلتی ہیں. اہل کتاب ہیں وہ. مجھے ایک بات بتائیں، ہندوستان کو تو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے، وجوہات اپنی جگہ پہ. وہ تو اہل کتاب نہیں ہے، وہ تو اہل کتاب ہے. واقعات کے مطابق، حالات کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق لوگوں کو ٹیکا لگا دیتے ہیں، لوگوں کو پٹی پڑھا دیتے ہیں الٹی، پھر سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں تو کیا نہیں ہوگا، تو کیا نہیں ہوگا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بس، باقی خانہ پوری ہے.
ریالٹی یہی ہے، باقی جو مرضی کرتے رہو. تھینک یو ویری مچ.